بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اس سے قبل آپ لوگوں نے ابھی تک پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 تک سبق پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے میں آیت نمبر 28 اور 29 یہ دو آیت پڑھایا جائے گا۔ پھر سے سماعت فرمائے، پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 29۔ سب سے پہلے تو سبق کا جاننا ضروری ہے کہ سبق کس جگہ سے قرآن شریف کے کون سے حصے سے پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک یہ چیز نہ معلوم ہو تب تک صحیح طریقے سے سبق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلا پارہ ہی ابھی انشاءاللہ چل رہا ہے اور یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 28۔ تو چلیے پہلے ہم الگ الگ حروف کو اس کے معنی کے ساتھ بتاتے ہیں، پھر اس کو ہم ملا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ناظرہ خواں جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حروف کی ادائیگی بھی درست ہو اور ساتھ میں ترجمہ بھی وہ سیکھتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ چند پارے اگر آپ اس میں پڑھتے ہیں تو پھر اکثر و بیشتر جو قرآنی حروف ہیں جو کہ قرآن میں بارہا اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، اس کے معنی آپ کو ازبر ہو جائیں گے۔ کیف، پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف، کس طرح، کیف، اوپر بھی دیکھ لیں دونوں جگہ لکھا ہوا ہے، کیف کس طرح، تکفرون، تکفرون، واو کو تھوڑا سا کھینچیں گے، واو مدہ ہے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا۔ دیکھیے کفر کے معنی اصل ہوتے ہیں انکار کرنا، کفر جو ہوتا ہے کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ تو کیف کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، واو کے معنی اور، کنتم تم تھے، کنتم تم تھے، امواتن بے جان، پس احیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، کم یہ جمع مخاطب کا ضمیر ہے، تو کم تم لوگوں کو، تمہیں، احیاکم اس نے زندگی بخشی، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یہ میم مشدد ہے، اور قرآن شریف میں جہاں بھی میم مشدد ہو تو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دو حروف میم اور نون، یہ دونوں حروف جب بھی مشدد ہو یعنی اس پہ تشدید ہو تو غنہ کرتے ہیں، یہ اوپر آپ تشدید واضح طور پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ثم پھر، یمیتکم تمہیں مارے گا، کون؟ اللہ، یمیتو وہ مارے گا، کم تمہیں، پھر تمہیں مارے گا۔ ثم پھر، یحییکم تمہیں جلائے گا، یحییکم، حی زندگی کو کہتے ہیں اور موت مرنے کو کہتے ہیں، تو موت اور زندگی، تو موت سے یمیت، یمیت تمہیں مارے گا، یحیی زندہ کرے گا، کم تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا۔ ثم پھر، الیہ اس کی طرف، الہ کے معنی طرف ہوتا ہے اور ہا ضمیر لگا دیا اس میں، الیہ ہی ہو گیا، یہ اصل میں الہ اور ہو تھا،
یہ دونوں کو جب ملایا تو الا اور ہود مل کے الیہ بن گیا. اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ترجعون تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. تو آپ نے ابھی الگ الگ حروف کو اس کے الگ الگ ترجمے کے ساتھ پڑھا. اب اس کو آپ درست بھی کر لیں. اب چلیے اب ہم پہلے آیت کو پوری آیت نمبر 28 کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر مکمل ترجمہ بھی اس کا کرتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. یہ جو جیم بنا ہوا ہے، جیم کے معنی ہوتے ہیں جائز. یہ جائز کا ایک شارٹ فارم لکھ دیا گیا، صرف جیم، یعنی یہاں پہ رکنا وقف کرنا جائز ہے. آیت تو نہیں ہے لیکن جیم بنا کر کے انہوں نے کہا کہ جائز ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہاں پہ 3 دفعہ ثم کا استعمال کیا. ثم ثم ثم. پہلے میں یہ ہے کہ وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم کو اپنے پاس پھر لوٹا کر کے بلائے گا. یہ 3 باتیں یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. ایمان والے جو مسلمان ہوں گے ان کا عقیدہ ہے کہ ہمیں موت آوے گی، اللہ ہمیں موت دے گا، پھر ہمیں زندہ کرے گا اور پھر ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے. اس کے حضور میں ہمیں حاضر ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کا، اچھائی کا اور برائی کا حساب و کتاب دینا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، یعنی اللہ کے حکموں کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کے پیغامات کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا تم کس طرح سے انکار کرتے ہو، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو. تمہاری جو کیفیت ہے اور تمہارا حال تو یہ تھا، اور تم بے جان تھے سو اس نے تمہیں زندگی بخشی. یعنی تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، تم تو تھے ہی نہیں، کچھ نہیں تھے. اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا. اس دنیا کے اندر جو تمہاری زندگی ہے، جو تم اس دنیا کے اندر چل رہے ہو، پھر رہے ہو، یہ زندگی، یہ جان، یہ تمہاری ذات، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے تمہیں یہ زندگی بخشی. اور پھر یہ کہ یہ زندگی جو اللہ نے بخشی ہے یہ کیا تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، پھر وہ تمہیں مارے گا. یہ زندگی جو ہے اس کا جو اختتام ہوگا وہ موت پہ ہوگا. تم مر جاؤ گے، وہ مارے گا، اللہ مارے گا، اللہ تمہیں موت دے گا. اور پھر یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. نہیں، ثم یحییکم، پھر تمہیں جلائے گا، یعنی پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اور زندہ ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی آخرت میں اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے بعض جزء اس صفحے پہ ہے اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ اگلے صفحے پہ ہے. تو پہلے اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. هو الذی خلق لکم، ہوا کے معنی وہ، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے. هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا،
سب کچھ تو اسی نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ آگے سماعت فرمائیے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دیکھیے ابھی باہر تذکرات چل رہا تھا اس سے قبل کہ جب میم مشدد ہو یعنی میم پہ تشدید ہو اور نون مشدد ہو تو میم کی مثال تو پیچھے دی گئی، ثم میں بار بار آیا اور یہاں پہ بھی ہے. اور نون کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، دیکھیے یہاں پہ نون مشدد ہے، کیسے پڑھا؟ گننے کے ساتھ. فسواہن. اب دیکھیے پہلے الفاظ کا ترجمہ کریں. ما کے معنی جو، فی معنی میں، الارض زمین، ما فی الارض جو کچھ زمین میں، جمیعاً سب، جمیعاً کے معنی سب، تمام کے تمام، جمیع یعنی تمام لوگ، سب چیز. ثم پھر، استوا قصد کیا یعنی ارادہ کیا. ثم استوا، یہ میم کو سین سے ملا کر کے پڑھیں گے تو ثم استوا اس طرح پڑھا جائے گا، لیکن ثم کو آپ نے الگ کر دیا ثم، تو اب یہ جو لفظ ہے، یہ جو عربی کا یہ لفظ ہے، اس کو استوا کہتے. استوا یعنی کہ قصد کیا. لیکن جب میم کو سین سے ملا دیتے ہیں تو یہ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ عارضی تھا، یہ گر جاتا ہے. تو ثم استوا، لیکن جب ثم کو الگ کر دیں گے تو پھر یہ حمزہ پھر پڑھا جائے گا، تو یوں پڑھیں گے استوا. ثم پھر، استوا قصد کیا، الا کے معنی طرف، السماء آسمان، الی السماء آسمان کی طرف. فسواہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا. سبع کہتے ہیں سات کو، سبع سات، سماوات آسمان، وہو اور، واو کے معنی اور، ہوا معنی وہ، اور وہ، بکلی ہر، با معنی سے ہوتا ہے اور یہ کل کے معنی ہر، سب، شیئن چیز، شیء کہتے ہیں چیز کو، کوئی بھی چیز ہے اسے شیء کہتے ہیں، شیء. علیم یہ اللہ کی صفت ہے، جاننے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 صفات ہیں اس میں سے یہ علیم بھی ہے، علیم جاننے والا. اب یہ پورا جو ہے ترجمہ یہاں سے اس طرح ہے، جو زمین میں ہے سب کا سب، هو الذی خلق لکم، آپ نے ابھی پیچھے صفحے پر پڑھا، اس کے معنی کیا تھے؟ هو الذی خلق لکم، اور وہی ہے جس نے کہ تمہارے لیے پیدا کیا. ٹھیک، اس کا جو پیچھے ابھی آپ نے صفحہ پہ پڑھا، هو الذی خلق لکم، اور وہی ہے یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، کیا؟ جو زمین میں ہے سب کا سب. ما فی الارض جميعا، ما یہ ایک عام نکرہ ہوتا ہے، عمومیت کے لیے ہوتا ہے. ما یعنی جو کچھ بھی زمین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیا.
اس جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر اس نے یعنی اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا، یعنی زمین بنانے کے بعد اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے پیچھے آیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسی طریقے سے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو آج کے سبق میں آپ نے صفحہ آیت نمبر 29 سورہ بقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 29 تک پڑھا ہے. اب یہاں سے جو آیت یعنی کہ آیت نمبر 30 جو شروع ہوگا، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو مختصر واقعہ بیان کیا جائے گا آیت نمبر 30. اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کے سامنے اپنا جو ایک ارادہ ظاہر کیا تھا، بتایا تھا فرشتوں کو کہ میں زمین پہ اپنے خلیفہ کو بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو کل انشاءاللہ آنے والے آپ سبق میں اس کا تذکرہ پڑھیں گے، اور بہت ہی دلچسپ اس کا واقعہ ہے. اس میں وہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا، کیا پڑھایا، کیا سکھایا، اور پھر شیطان کو سجدے کا حکم دیا، پھر آدم علیہ السلام سے کیسے اللہ کی نافرمانی ہوئی. یہ پورا اس رکوع میں یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو جب تک اتنا سبق کو یاد کرے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آنے والے آگے سبق میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.